یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَإِنْ كَانَتْ إِضَافَتُهُ لِمَعْرِفَةٍ جَازَتِ الْمُطَابَقَةُ وَعَدَمُهَا۔ گفتگو اس میں تفضیل کے متعلق چل رہی ہے، افضل و تفضیل جسے ہم کہتے ہیں، اور گفتگو کا محور جو ہے وہ نحوی بحث ہے، اور اس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جس کے لیے افضل و تفضیل لایا جا رہا ہے، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں، اس میں مفضل کہتے ہیں، جس کو فضیلت دی جا رہی ہے، وہ جو موصوف ہوتا ہے جس کی وصف آپ بیان کر رہے ہیں، کیا اس کی اس میں تفصیل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے یا مطابقت ضروری نہیں ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مصنف نے اس کے جو ہے وہ 3 حالات بنیادی طور پہ بیان کیے، اور ابھی جو گفتگو ہے وہ تیسری حالت میں کیا جاری تھی، تو جس کا خلاصہ یہی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر افضل و تفضیل نکرہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی الف لام کے بغیر، اور اضافہ نہیں ہو رہا اس کا، تو پھر بھی اس کا مفرد مذکر لانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کا اضافہ ہو رہا ہے اور نکرہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے تو پھر بھی اس کا مفرد مذکر لانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جو مطابقت کی بات تب آتی ہے کہ جب افضل و تفضیل کے اوپر الف لام داخل ہو، یعنی یہ معرفہ استعمال ہو، تو اس وقت کیا ہوتی ہے، اس میں مفضل کے ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ ابھی ایک اور صورت جو زیر بحث ہے، جو رہ گئی تھی، کہ اگر اس میں تفضیل نکرہ ہو، الف لام کے بغیر ہو، اور یہ مضاف بھی نکرہ کی طرف نہ ہو رہا ہو بلکہ یہ مضاف معرفہ کی طرف ہو رہا ہو، تو جب اس میں تفضیل نکرہ مضاف ہوگا معرفہ کی طرف، تو کیا اس کا حکم اس میں تفضیل معرفہ والا ہو جائے گا؟ معرفہ والا یعنی الف لام جس کے اوپر آتی ہے، وہاں پہ کیا ہم نے کیا کہا تھا، مطابقت ضروری ہے، تو کیا یہاں پر مطابقت ضروری ہو جائے گی؟ تو مصنف کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ دونوں آپشن رہیں گے آپ کے پاس، جازت المطابقۃ وعدمھا، کہ یہاں پہ مطابقت رکھیں وہ بھی جائز ہے، مطابقت نہ رکھیں وہ بھی جائز ہے، کیونکہ قدیم عربی زبان میں، قرآن مجید میں دونوں طرح سے جو ہے وہ ہمیں مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ یعنی وَإِنْ كَانَتْ إِضَافَتُهُ لِمَعْرِفَةٍ، اگر اس میں تفصیل کی جو اضافت ہے وہ معرفہ کے لیے ہو، یعنی خود یہ نکرہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف، تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے نحوی قانون کے مطابق، جو مضاف معرفہ کی طرف وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جازت المطابقۃ وعدمھا، تو یہاں پہ مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہوتے ہیں، اور دونوں مثالیں قرآن مجید سے موجود ہیں۔ پہلی جو آیت ہے کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اکابر اکبر کی جو جمع ہے، اور یہ مجرمین کی صفت لائی جا رہی تھی، یعنی اس میں مفضل ہے وہ مجرمین ہے، اور اسی کی طرف اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو چونکہ یہ بیان کرنا تھا کہ ہر قریہ میں ہم نے جو بڑے بڑے مجرم ہیں، سب سے جو بڑے مجرم ہیں ان کو قرار دیا ہے، تو یہاں پہ کیا کہیں گے، مطابقت ہو گئی ہے، کیونکہ مجرمین جو ہے وہ جمع ہے، تو اسی کے مطابق اکبر کی جمع کیا لے کر آگے، اکابر لے کر آگے۔ اور یہاں پہ ہم اکابر کو کیا کہتے ہیں کہ اکابر خود نکرہ ہے لیکن مضاف ہو رہا ہے مجرم کی طرف، اور مجرم معرفہ کیوں ہے، کیونکہ مجرم مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، لہٰذا مجرمیہا کو ہم کیا کہیں گے، معرفہ کہیں گے۔ دوسری آیت جو ہے وہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہاں پہ شاید مثال احرص الناس سے ہے، اور تجدنہم یہاں پہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو تم لالچی پاؤ گے دنیا کی زندگی کے اوپر، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، مطابقت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو تجدنہم چونکہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو آگے احرص کو جمع استعمال نہیں کیا، واحد استعمال کیا، واحد مذکر استعمال کیا، تو یہ مطابقت ہے یا عدم مطابقت ہے؟ یہ عدم مطابقت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی احرص کی یہاں پہ جمع استعمال نہیں کی گئی، جبکہ احرص جو ہے وہ نکرہ ہے، مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف، معرفہ کی طرف، یعنی یہ معرفہ ہو گیا ایک طرح سے، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے۔ بالمطابقت فی الاول وعدمھا فی الثانی، یعنی پہلی آیت میں مطابقت کے ساتھ ہے اور دوسری آیت میں عدم مطابقت کے ساتھ ہے۔ تو یہ 3 اس میں تفصیل کے حالات مکمل ہوئے لفظ کے اعتبار سے، اور ابھی 5واں جو عنوان ہے یہاں پہ وہ اس عنوان پہ باندھا کہ وَلَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ثَلَاثُ حالات، کہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو افضل و تفصیل کے 3 حالات عربی میں ملتے ہیں، یعنی افضل و تفصیل کا ایک تو وہی مشہور معنی ہے کہ جو فضیلت کے معنی میں آتا ہے، کہ جس میں مشارکت بھی ہوتی ہے، اور مشارکت کے ساتھ جس کے لیے افضل و تفصیل استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر صفت زائد ہوتی ہے، جیسے ہم عالم، افقہ، اکبر، اصغر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مصنف بیان کریں گے کہ عربی زبان میں بہت سارے افضل و تفصیل ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ والا معنی نہیں پایا جاتا،
تفضیل والا، وہ فقط صفت والا معنی پایا جاتا ہے بس. یعنی لفظ استعمال ہوگا اکبر یا لفظ استعمال ہوگا فرض کریں کبرا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ افل و تفصیل والا نہیں ہوگا. اس کا معنی سیدھا سیدھا جو عام سمپل ہوتا ہے وہی ہوگا، صفت والا ہوگا. تو اس کو بھی کیا مصنف بیان کر رہے ہیں. وَلَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ثَلَاثُ حَالَاتٍ أَيْضًا، وَلَهُ یعنی اس میں تفصیل کے لیے، باعتبار المعنی معنی کے اعتبار سے 3 حالات ہیں. ایزن کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ چونکہ لفظ کے اعتبار سے بھی 3 حالات ہیں تو معنی کے اعتبار سے بھی 3 حالات ہیں. الاولیٰ یعنی پہلی حالت کیا ہے کہ ما تقدم شرح، کہ جس کی وضاحت جو ہے وہ گزر چکی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ دلالت علی ان شیئین، وہ اس بات کی دلالت ہے کہ جو 2 چیزیں ہیں اشتراکا فی صفت، وہ دونوں ایک ہی صفت میں شریک ہیں، یعنی یہ شرکت کو بیان کرتی ہے. اور ساتھ کیا ہے وزاد احدہما علی الآخر فیہا، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ ہوگی ہے دوسرے کے اوپر فیہا اس صفت میں. یہ تو پہلا جو معنی ہے جو عام طور پہ چلتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ ان یراد بہ ان شیئا زاد فی صفت نفسہ، دوسری یہ معنی ہے کہ ایک چیز اپنی ہی صفت میں زیادہ ہے، دوسرے کی صفت کے اوپر نہیں، خود اپنی صفت میں زیادہ ہے. علی شیء آخر، دوسری چیز کے اوپر، لیکن دوسری چیز کی کیا ہے فی صفت ہی، وہ بھی دوسری کی اپنی صفت ہے. یعنی 2 صفات مختلف ہیں، اس کی اپنی صفت، اس کی اپنی صفت. اور ابھی جو جملہ بولا جا رہا ہے اس میں یہ کہنا مقصود ہے کہ اس کی جو اپنی صفت ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا اس کی اپنی صفت ہے. اس طرح کی تعبیر، یہ مثال سے بات واضح ہوگی. یعنی اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ فلا یکون بینہما وصف مشترک، دونوں کے درمیان مشترکہ صفت نہیں ہوتی، دونوں کی صفت الگ الگ ہوتی ہے. اس کے لیے ایک مثال عربی کی پیش کر رہے ہیں کہ قولہم، کہ عرب یہ جملہ بولتے ہیں کہ العسل احلی من الخل، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ شہد زیادہ میٹھا ہے کس سے؟ من الخل، خل کسے کہتے ہیں؟ سرکے کو، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھی سرکے میں تو مٹھاس ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر کیا کس چیز کی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہے؟ احلی جو کہہ رہے ہیں زیادہ میٹھا ہے، تو اس کو وہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جو خل کا جو ہے نا کھٹاس پن، وہ جتنا خل میں زیادہ کھٹا پن ہوتا ہے اسی طرح اس شہد میں زیادہ کیا ہے میٹھا پن ہے، ٹھیک ہے. یعنی یوں تعبیر کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ کے پاس جو سرکہ ہے، جتنا کھٹا وہ سرکہ ہے کہ آپ ایک چمچ بھی آپ منہ میں نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ شہد بھی کیا ہے اپنی مٹھاس میں سب سے زیادہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح کی بالعکس تشبیہ دینا نا، ٹھیک ہے، کسی دوسری صفت کو دیکھ کے کہ جیسے اس میں زیادتی ہے ایسے ہی اس میں زیادتی ہے. لیکن یہاں پہ جو زیادتی مقصود ہے وہ اس کی اپنے اوپر زیادتی ہے، یعنی اپنے ہی مٹھاس کے اوپر اس کی زیادتی مقصود ہے، وہ دوسری کی صفت کے ساتھ اس کا تقابل کرنا مقصود نہیں ہے. اچھا، یہ ایک مثال ہوگی. دوسری مثال کیسے بولی جاتی ہے کہ الصیف احر من الشتاء، شتاء کسے کہتے ہیں؟ سردی کو. صیف کسے کہتے ہیں؟ گرمی کو. کہ احر کہ زیادہ جو ہے وہ شدید ہے، احر یعنی زیادہ جلانے والی ہے، گرمی جو ہے نا زیادہ جلانے والی ہے کس کی نسبت سے؟ سردی کی نسبت سے. تو زیادہ گرم ہے، زیادہ گرم ہے یوں کہہ دیں، یعنی جو موسم سرما ہے وہ زیادہ، موسم گرما جو ہے وہ زیادہ گرم ہے کس سے؟ جی موسم سرما سے. اب یہاں پہ تشبیہ ایسے ہے کہ جیسے سردیوں کی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے ویسے ہی گرمیوں کی یہاں پہ کیا ہے؟ شدید گرمی ہے. والمعنی، ان مثالوں کا معنی کیا ہے کہ ان العسل زائد فی حلاوتہ، کہ جو شہد ہے وہ اپنی حلاوت میں بہت زیادہ ہے. علی الخل فی حموضتہ، کتنا زیادہ ہے کہ جتنی جو ہے وہ سرکہ زیادہ ہوتا ہے فی حموضتہ، اپنی کھٹاس میں. اسی طریقے سے والصیف زائد فی حرہ، جو گرمی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، یعنی موسم میں جو گرما ہے وہ اپنی گرمی میں زیادہ ہو گیا ہے، اس طرح کہ جس طرح کہ سردی کیا ہوتی ہے اپنی ٹھنڈ میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ زیادتی اس کے اوپر کیا بیان کرنا مقصود ہے. یار اردو میں شاید یہ استعمال نہیں، تو عربی میں کم استعمال ہوتے ہیں. اردو میں اس طرح کی باتیں شاید کم استعمال ہوتی ہیں. یعنی یوں کہا جائے کہ جس گرمی جو ہے نا سردی سے زیادہ گرم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ نہیں بولا جاتا عام طور پہ. کیسے؟
گرمی کم ہے، اتنی گرمی نہیں لگی لیکن سردی زیادہ آئی ہے اس طرح۔ اچھا اس طرح ہے یہ کربلا میں بھی تھوڑا تھا نا، نہیں وہ تو موت کی بات بیان کے بات اس طرح کیا ہے، نہیں یہ جملہ استعمال نہیں ہے، اس طرح دوسرے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ نہیں وہ اور سب کہہ رہے ہیں کہ الموت احلی من الاصل، کہ موت کو جو ہے نا زیادہ شیریں کہا جا رہا ہے اصل کی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ انہوں تو موت کی تو مانوی شیریں ہے نا، ظاہری شیریں تو نہیں ہے، شیریں تو ہے نا، مٹھاس تو ہے، موت کی ایک ظاہری شیریں تو نہیں ہے، مانوی شیریں آپ کہتے ہیں، مانوی مٹھاس۔ بہرحال یہاں پہ جو دو مٹھاسوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، جیسے شہد کی ایک ظاہری مٹھاس ہے اور ایک موت کی کیا مٹھاس ہے، تو جو موت کی مٹھاس ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان ہونا وہ زیادہ میٹھی موت ہے۔ اچھا الثالثہ، تیسرا جو معنی ہے کہ ان یراد به ثبوت الوصف لمحلہ من غیر نظر الی تفضیل، من غیر نظر الی تفضیل یعنی یہاں پہ تفضیل کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، تفضیل کی طرف نگاہ ہی نہیں کرنی، بس کیا مقصود ہے کہ یہ وصف اپنے محل کے لیے ثابت ہے، یعنی افعل و تفضیل استعمال ہوگا لیکن تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا، وصف کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا تو اس میں بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق جو صفات استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اسی وصف کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ جب بھی افعل و تفضیل استعمال کرے گا تو وہ دوسروں کے ساتھ شریک نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ وہ وصف کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں پہ ایک پیش کر رہے ہیں عربوں کا قول کہ الناقص والاشج اعدل بنی مروان، کہ ناقص اور اشج دو بندوں کے نام ہیں، کہ ناقص اور جو اشج ہیں یہ بنی مروان کے کیا ہیں، عادل لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے زیادہ عادل کہنا مقصود نہیں ہے ان کا، بلکہ یہاں پہ کیا کہنا مقصود ہے کہ ہم العادلان ہے، کہ یہ عادل لوگ ہیں، اور ولا عدل فی غیرہما، اور اس کے علاوہ جو بنی مروان والے گزرے ہیں وہ عادل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ناقص اور اشج ہیں نا یہ بنی مروان کے فقط عادل لوگ تھے، باقی جو ہیں وہ سارے کیا تھے، ظالم تھے، یعنی یہ اس کے کہنے کا مقصود نہیں ہے کہ بنی مروان والے سارے عادل تھے اور ان میں سے زیادہ جو ہے نا عادل یہ تھے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بس یہ دو ہی عادل تھے، باقی سارے گئے گزرے تھے، ٹھیک ہے۔ ناقص اور اشج یہ حاشی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لقب ہے، ناقص جو ہے وہ یزید بن ولید کا لقب ہے، اور اسے ناقص اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس نے جو ہے نا فوج کا جو تنخواہ اور رزق تھی اس کو تھوڑا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو فوج کو پینشن وغیرہ اور باقی جو سہولیات وغیرہ تھیں اس نے تھوڑی کی تھی، تو اس لیے اس کو ناقص کہتے تھے، تھوڑا کرنے والا۔ اور اشج کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا لقب ہے، اور اس کو شجہ کہتے ہیں زخم کو، تو اس کو جو ہے وہ سر کے اوپر زخم لگا تھا اور اس زخم کی وجہ سے ایک نشان اس کا بن گیا تھا، تو اس کو پھر کیا کہتے تھے، اشج کہتے تھے۔ اچھا وفی هذه الحالت تجب المطابقہ، تو اس حالت میں، کس حالت میں، یہ جو بھی بولا الناقص والاشج، اس صورت میں کہتے ہیں کہ مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ الناقص والاشج میں مطابقت ضروری ہے، عادلہ بنی مروان، کیوں مطابقت ضروری ہے ابھی؟ یہ وہ مفرد مذکر نہیں ہے، وہ نہیں موصول سے خود مطابقت تو ہوتی ہے کیا ناقص اور کیا احجام، نہیں ناقص اشج تو لقب ہوں گے نا، شاید مثال کیا عادل ہے نا، ہاں عادلہ کے جو ہے وہ کہتے ہیں مطابقت ضروری ہے نا، دو لقب ہے نا، دو آدمیوں کے لقب ہیں۔ دیکھیں عادلہ جو ہے نا ہم کیا کہیں گے، عادل مضاف ہو رہا ہے، عادل خود نکرہ ہے نا، وہی تین صورتیں ہم لے کر ہیں نا، عادل کیا ہو گیا، نکرہ ہو گیا، مضاف کس کی طرف ہو رہا ہے، بنی مروان کی طرف، بنی مروان کیا ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہاں پہ کیا کہا تھا، ہاں وہ جواز کا دونوں چیزیں جائز تھی نا، مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز تھی، یعنی ابھی آج کے درس میں پڑھا، ٹھیک ہے، یہی کیا تھا نا، مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، تو مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہیں، لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ فی ھذ الحالت تجب المطابقہ، اس حالت میں کیا مطابقت ضروری ہے، یہ واجب کو کہہ رہے ہیں نا، واضح، تو سوال یہ ہوگا کہ بھی مطابقت کیوں یہاں پہ واجب ہے، کیوں ضروری ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ یہاں پہ جو عادل ہے وہ افعل و تفصیل کے لیے استعمال ہی نہیں ہو رہا،
وہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ان میں تو اسی میں دعوت ٹھیک ہے. جب یہ صفت کے طور پہ آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ یہ خبر واقعہ ہو رہا ہے نا، الناقص والاشد یہ مبتدا ہو جائیں گے اور یہ عادلہ کیا ہو جائے گی بطور صفت اس کی خبر ہو جائے گی. تو خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کیا ہے نحوی اعتبار سے مطابقت ہو جائے گی اس کی، ضروری ہے. نہیں یہاں پہ موصوف صفت نحوی اعتبار سے واقع نہیں ہو رہے نا. الناقص کو کیا کہیں گے؟ الناقص و مبتدا. ٹھیک ہے. وہ عطف اشیا جو اسی کے اوپر عطف ہو رہے. عادلہ کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کی خبر ہے. جب یہ خبر ہے تو عادلہ کے اندر ضمیر ہوگی جو ان دونوں کی طرف کیا پلٹ رہی ہوگی، ہما کی. تو جو خبر آپ کے پاس واقع ہوتی ہے صفت اور وصف والی، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید عالم یا زیدان عالمان، آپ کہتے ہیں زیدان عالمان میں آپ عالمان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ہے جو زیدان کی طرف کیا پلٹتی ہے. اچھا. وعلی ھذا یخرج قول ابی نواس، اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ابی نواس کے قول کو خارج کیا گیا، تخریج کی گئی ہے، یعنی شاہد کے طور پہ لایا گیا. کس بات کے اوپر؟ کہ وصف کو یعنی افعل و تفضیل کو استعمال کیا گیا لیکن افعل و تفضیل کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا، فقط صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا. کان صغرا و کبرا من فقاقعھا حسباء در علی ارض من الذهب. ٹھیک ہے. ترجمے سے یہ بات واضح ہوگی کہ صغرا اور کبرا افعل و تفضیل کے معنی میں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. فقاقعھا کسے کہتے ہیں؟ بلبلوں کو کہتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو بلبلے بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں بلبلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بلبلی کو کہتے ہیں. اچھا. تو ابو نواس کیا کہتا ہے؟ ابو نواس کہتا ہے کہ جب بارش ہوئی ہے تو بارش ہونے سے جو بلبلے بن رہے تھے تو اس نے اس کو تشبیہ دی تھی کہ یہ بلبلے جو ہے وہ ایسے بن رہے ہیں گویا کہ یہ جو ہے نا وہ موتی ہوں، موتیوں کے پتھر ہوں. کس زمین کے اوپر؟ سونے کی زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. موتیوں کے پتھر ہوں سونے کی زمین کے اوپر. تو وہ ظاہری بات ہے نجف کی گلیاں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی ہوں گی، کوئی اچھی گلی ہوں گی یا اچھی جگہ ہوگی. ہاں یا حرم کا صحن ہوگا فرض کریں، ٹائلز پر. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں تو اس کو وہ حسباء درن کہہ رہے. در کسے؟ موتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حسباء درن. ٹھیک ہے. حسباء درن یعنی موتیوں والے پتھر ہوں ایک طرح سے. تو یہاں پہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جو چھوٹے بڑے بلبلے ہیں، صغرا و کبرا من فقاقعھا. ٹھیک ہے. بارش کے بلبلے جو چھوٹے اور بڑے ہیں، تو چھوٹے اور بڑے جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صغرا کو وہ صغیرہ کے معنی میں بول رہے ہیں اور کبرا کو کبیرہ کے معنی میں بول رہے ہیں. چھوٹے بڑے یہی مطلب ہوگا نا. ہاں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے جو بلبلے ہیں جو کسی اور چیز سے سب سے زیادہ چھوٹے ہیں، اصغر یعنی صغرا سب سے زیادہ چھوٹے اور کبرا کیا ہے؟ سب سے زیادہ بڑے. وہ یہ کہنے نہیں چاہ رہا، وہ چھوٹے بڑے کہہ رہے ہیں. یہ جو چھوٹے اور بڑے بلبلے ہیں نا، یہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح ہیں، موتیوں کے دانے کی طرح ہیں. وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی اے صغیرتن و کبیرتن، یعنی وہ صغیرہ و کبیرہ کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. وہذا کقول العروزیین، اور یہ ایسی ہے کہ جیسے عروزیوں کا یہ قول ہوتا ہے. عروض کیا ہوتا ہے؟ علم عروض جس میں شعروں کا جو ہے وہ وزن ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو علم عروض باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس سے جو اشعار کے وزن ہیں اس کی جو بحر ہے وہ نوٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو عروضیوں کا قول کیا ہے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ فاصلۃ صغرا و فاصلۃ کبرا، ان کی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہے وہ صغرا والا فاصلہ یعنی صغرا والا وزن ہے اور یہ کیا ہے؟ کبرا والا وزن ہے. تو ان کی مراد بھی صغرا اور کبرا سے کیا ہوتی ہے؟ صغیرہ اور کبیرہ ہوتی ہے. فاصلۃ صغیرہ اور فاصلۃ کبیرہ ہوتی ہے. ان کی مراد بھی جو ہے وہ اس میں تفصیل والا معنی نہیں ہوتا. وبذالک، پس اس معنی کے ذریعے سے یندفع القول بلحن ابی نواس فی البیت، یہ قول ختم ہو جاتا ہے. کون سا قول؟ کہ بلحن ابی نواس فی البیت، کہ ابی نواس اپنے بیت میں کیا کر گیا؟ لحن، غلطی کر گیا. ٹھیک ہے. غلطی کیوں کر گیا جی؟ وہ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی صغرا اور جو کبرا ہے نا، یہ استعمال ہوئے مفرد اور مؤنث.
مفرد اور مؤنث استعمال ہوئے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، مفرد اور مؤنث ہے۔ اور یہ کس کے لیے صغرا اور کبرا استعمال ہو رہے ہیں؟ فقاقعہا، فقاقع یعنی بلبل جین، ٹھیک ہے، فقاقع کے ہیں چھوٹے اور بڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو فقاقع جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ جو تین حالتیں ہم نے اس میں تفصیل کی بیان کی ہیں، اس میں سے یہ کون سی حالت بنتی ہے صغرا اور کبرا کی؟ پہلی حالت بنتی ہے۔ پہلی حالت کیا تھی؟ کہ افل و تفصیل بغیر الف لام کے ہو اور من کے ساتھ استعمال ہو، یعنی اضافہ بھی نہ ہو اس کا۔ وہاں پہ کیا قانون دیا تھا کہ ہمیشہ مفرد اور مذکر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، مفرد اور مذکر استعمال ہوگا، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو۔ وہاں پہ ہندن کو بھی کیا کہہ دیتا ہے؟ افضل کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہندن افضل ہو، ٹھیک ہے، من النساء یوں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں افضل من النساء، ٹھیک ہے، فضلہ تو نہیں بولتے نا، افضل بولتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ان کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ صغرا اور کبرا کی بجائے اصغر اور اکبر بولنا چاہیے تھا، یعنی یوں بولنا چاہیے تھا کہ ان اصغر و اکبر من فقاقعہا، ٹھیک ہے، ہاں، فاطمہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی مثالیں بولی جاتی ہیں اس میں مؤنث بھی ہو جمع بھی ہو، پھر بھی چونکہ افل و تفصیل کیا آیا ہے؟ الف لام کے بغیر آیا ہے، نکرہ آیا ہے اور مضاف بھی نہیں ہو رہا، من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مفرد مذکر ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ابو نواس کو کہا کہ اتنا بڑا شاعر ہو کر جو ہے وہ نحوی غلطی کر رہا ہے اور صغرا اور کبرا کو کیا بول رہا ہے؟ مؤنث بول رہا ہے۔ مصنف نے کیا کہا کہ وَبِذَالِكَ، ہمارے اس معنی کے ذریعے سے ان کا جو لحن والا قول ہے نا، لحن والا الزام، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ صغرا اور کبرا کو وہ کس میں؟ وہ افل و تفصیل کے معنی میں بول ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، جب افل و تفصیل کے معنی میں بول ہی نہیں رہا تو یہ جو قانون ہمارے پاس ہے یہ اس میں تفصیل کیا ہے؟ تو وہ اس میں تفصیل میں اس کو بول ہی نہیں رہا، وہ اس کو وصف کے معنی میں بول رہا ہے، اور جب وصف کے معنی میں سے بول رہا ہے تو وصف میں تو کیا ہوتی ہے؟ آپ مطابقت رکھتے ہیں نا۔ تو چونکہ یہ صغرا اور کبرا کس کے لیے آ رہے ہیں؟ فقاقع کے آ رہے ہیں، اور فقاقع کیا ہے؟ یہ جمع ہے، تو جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث بولا جاتا ہے، جمع کے لیے واحد مؤنث بولا جاتا ہے، تو لہٰذا ابو نواز کا شعر کیا ہے؟ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں، ایسا کہتے نہیں آپ کا صفہ کے معنی میں آتا ہے، یہ مثال بنتے نہیں کہ ادھر آپ کا تو آیا نہیں۔ ہاں وہی نا، یعنی ہم اس سوال کو دوبارہ مرتب کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیپر میں کیسے لکھیں گے، کہ ہم یہ شعر لکھیں گے اور کہیں گے کہ اس شعر کے اوپر لوگوں نے کیا اعتراض کیا، ابو نواس کو کیوں غلط قرار دیا، اور مصنف نے اس اعتراض کا دفاع کیسے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے وہاں پہ کہ اس شعر ابو نواس کو اس لیے غلط قرار دیا گیا کیونکہ ابو نواس نے اس میں تفصیل کو استعمال کیا اور مؤنث استعمال کر دیا، جبکہ یہاں پہ اس میں تفصیل کا واحد مذکر استعمال کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ اس میں تفصیل کی جو تین حالتیں بیان کی ہیں اس میں سے پہلی حالت ہے، واضح ہے۔ تو مصنف کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں، ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ ابو نواس نے یہاں پہ اس میں تفصیل استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اس میں تفصیل کو لفظی طور پہ استعمال کیا، لیکن معنی کون سا لیا ہے؟ فقط صفت والا لیا ہے، ٹھیک ہے، فضیلت والا معنی نہیں لیا، اور جب معنی صفت والا اس نے لیا ہے تو صفت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ یا جس کے لیے بلایا جا رہا ہے اس سے مطابقت کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، اور چونکہ یہاں پہ فقاقع جو ہے وہ جمع ہے تو جمع کے لیے کیا ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ درست بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جو اشکال کیا گیا ابو نواس کے اوپر وہ ایک اشتباہ کی بنیاد پہ کیا گیا کہ اس میں صغرا اور کبرا کو اس میں تفصیل کے طور پہ لیا گیا، جبکہ یہاں پہ صغرا اور کبرا اس میں تفصیل کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہو رہے۔ اللہم، مگر یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ الا اذا علم ان مرادہ التفضیل ہو، مگر یہ کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ ابو نواس کی مراد کیا تھی؟ تفضیلی تھی، یعنی وہ جو چھوٹے اور بڑے کی بات کر رہا تھا وہ سب سے چھوٹا قطرہ اور کہہ رہا تھا سب سے بڑا قطرہ، اس کی مراد یہ تھی کہ سب سے چھوٹے قطرے بارش کے اور سب سے بڑے قطرے بارش کے کیا ہیں؟ موتی بنے ہوئے ہیں، اس کی مراد چھوٹے بڑے تھی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ابو نواس سے پوچھو جا کے ہاں بھی آپ اس کا ترجمہ کرو، سب سے چھوٹا قطرہ یا فقط چھوٹا قطرہ، جیسے وہ کہے گا سب سے چھوٹا قطرہ آپ کہیں گے بس پھر آپ نے شعر ہی غلط پڑھا، ٹھیک ہے، واضح۔ لیکن مصنف کہتے ہیں یہ مراد ہمیں پتہ تو نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی مراد صغیرہ و کبیرہ ہوگی، صغیرہ و کبیرہ ہے تو اس کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فَيُقَالُ إِذَاكَ، یعنی اگر اس کی مراد تفضیل ہوتی فَيُقَالُ إِذَاكَ تو اس صورت میں وہ کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ بِلَحْنِهِ، تو اس صورت میں پھر کہا جائے گا کہ بِلَحْنِهِ کہ ابو نواس نے کیا کی؟ غلطی کی۔
لأنه كان يلزمه، کیونکہ اس کے اوپر کیا لازم تھا، الافراد و تذکیر، کہ وہ افل و تفضیل کو مفرد لاتا اور مذکر لاتا. مفرد تو وہ لے کر آیا لیکن مذکر نہیں لے کر آیا نا. کیوں؟ لعدم تعریف ہے، کیونکہ یہاں پہ افل و تفضیل معرفہ بھی نہیں ہے، الف لام نہیں لگی ہوئی، اور اضافہ معرفہ کی طرف بھی نہیں ہے. لہٰذا افل و تفضیل جب معرفہ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، یا نکرہ ہوتا ہے کس کی طرف، مضاف ہوتا ہے معرفہ کی طرف، تو اس صورت میں فقط کیا ہے وہاں پہ مطابقت کا آپشن ہوتا ہے، وگرنہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، مفرد اور مذکر رہتا ہے. ٹھیک ہو گئی. اچھا، تنبیہان، دو تنبیہ یہاں پہ اور بھی بیان کر رہے ہیں. پہلی جو تنبیہ ہے کہ اسم تفضیل اپنی شروط میں مثل و اسم تفضیل فی شروطی فعل تعجب. ہاں، اسم تفضیل کی مثل ہے اس کی شروط میں کون سا فعل، جو فعل تعجب کے لیے آتا ہے. فعل تعجب کیسے کہتے ہیں کہ الذی ہوا انفعال النفس، کہ انسان کے نفس کا انفعال ہو جانا. انفعال کیا مطلب، یعنی پر اثر ہو جانا، اثر انداز ہو جانا. انفعال کیسے کہتے ہیں، کسی چیز کا منفعل ہو جانا یعنی اثر کو قبول کرنا. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے نفس کا اثر انداز ہو جانا عند شعورہا، جب اس کو شعور ملتا ہے اس نفس کو، بما خفی ہے، ایک ایسی چیز کا کہ بما خفی ہے سببہ، کہ جس کا سبب کیا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے انسان کیا کہتا ہے، تھوڑا سا انسان کا جو نفس ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس چیز سے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، تعجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَلَهُ صِيغَتَانِ، تعجب کے لیے دو صیغے بولے جاتے ہیں، ایک ما افعلہ، ایک کیا ہے، افعل بہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہی افل و تفصیل کی طرح کے صیغے ہیں، لیکن یہ افل و تفصیل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ تعجب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ما افعلہ کی مثال مصنف نے کیا دیا ہے کہ ما احسن الصدق. ٹھیک ہے جی. اور واحسن بہ، دوسری کیا مثال دی، احسن بہ کی. اردو میں یہاں پہ تعجب کا معنی کیسے بنائیں گے، ما احسن الصدق، کہ سچائی کتنی ہی اچھی ہے، سچ کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، سچ کتنا اچھا ہے یعنی اس کا سبب نہیں معلوم، کتنا ہی اچھا ہے وہ ہے، سبب مخفی ہے. واحسن بہ، احسن بہ کا بھی یہی مطلب کریں گے کہ سچ کتنا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ ایک کیسا ہوگا. نہیں، یہ وہ جو چوک کی کہتے ہیں نا، ہاں، ما احسن الصدق یا احسن بالصدق. ٹھیک ہے، ہاں، سچائی کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اردو میں شاید یہ والا جملہ استعمال نہ ہو، اردو میں کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے مثلا. ٹھیک ہے، یوں آگے احسن زید ان کی آپ مثال لیں، ما احسن بزید، زید کتنا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یوں کہتے ہیں. سچائی تو خوبصورت ہے مثلا، اس پہ تو تعجب کسی کو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، بہرحال مصنف نے مثال دی ہے. وہاتان صیغتان ہما المبوب لہما فی کتب العربیۃ. مصنف کہتے ہیں یہ جو دو صیغے ہیں نا، افعل اور افعل بہ، یہ وہ صیغے ہیں کہ ہما المبوب لہما، کہ جن کے لیے باب بنائے جاتے ہیں فی کتب العربیۃ، عربی کتابوں میں. یعنی عربی کتابوں میں جب بھی تعجب کے صیغہ کی بات چلتی ہے تو انہی دو کے لیے کیا باب بنائے جاتے ہیں. واضح؟ ہاں، ان دونوں کو، یعنی ایک باب کیا کہا جاتا ہے، افعل بہ کا باب ہے صیغہ تعجب کا. ٹھیک ہے، اور اس کے قوانین بیان کرتے ہیں. اور ایک باب کون سا بیان کرتے ہیں، افعل بہ کا بیان کرتے ہیں. یعنی لگتا یہ ہے کہ بس یہ دو ہی کیا ہے، تعجب کے صیغے ہیں اور نہیں ہے نا. وَإِنْ كَانَ صِيَغُهُ كَثِيرَةً، اگرچہ تعجب کے جو صیغے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن عام طور پہ چل کیا رہا ہے عربی کتابوں میں، یہ دو ہی کیا ہے، اسی کے دو چیپٹر بنائے جاتے ہیں اور باقیوں کو کوئی جگہ ہی نہیں دی جاتی. حالانکہ تعجب کا کیا ہے، اور بھی بہت سارے جملے ہیں. جس نے تعجب کرنا ہوتا ہے ضروری تھوڑی ہے وہ اسی میں تعجب کرے، اور جملے بھی لے کر آ سکتے ہیں. ایک تعجب کا کیا ہے کہ وہ کیفہ کا کیا ہے صیغہ استعمال ہوتا ہے، بھی کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے تعجب کے لیے. ایک کیفہ استعمال ہوتا ہے کیفہ حالوں کا، کہ آپ کی حال کیسا ہے، سوال کے لیے. ایک کیفہ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لیے، بھی یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کیفہ تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. یہ تعجب ہے، وہ سوال تھوڑی کر رہے ہیں، آگے وہ جواب دیں کہ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیفہ تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم جب نہیں تھے، مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا. تو خود بخود تو زندہ نہیں ہوگے نا، بغیر علت کے کوئی چیز نہیں آ سکتی. کاز اینڈ فیکٹ کا قانون سے سمجھا رہے. اچھا، وقول علیہ السلام، اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، ہاں، علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے،
سبحان اللہ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ تعجب کے لیے آتا ہے نا، ٹھیک ہے. سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس حیا ولا میتا، کہ مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. نہیں سبحان اللہ کہتے نہیں ہیں، یہ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ صحیح شہباز زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آغا شہباز صاحب آپ کو یہ اور تو بات کریں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ قبلہ صاحب پتہ نہیں آپ کو، ٹھیک ہے. یا استغفر اللہ استعمال ہوتا ہے. ہمارا درس خارج کے استاد استغفر اللہ استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ میرے سوالوں پہ استغفر اللہ 2-3 دفعہ پڑھ دیتے ہیں. کوئی یہ آپ بات ہی میں نے نہیں کی، آپ کدھر پہنچے، ٹھیک ہے. تو استغفر اللہ ہم یہ کہیں گے ان کو گناہ یاد آ گئے، ٹھیک ہے. اچھا بعض کا زیادہ تعجب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں گول استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں آپ بھی استغفر اللہ کہو. تعجب ہے کہ اس سوال پہ آپ کو استغفار کرنا بنتا ہے، کہ یہ سوال کوئی کرنے والی بات ہے. تو اب استغفر اللہ جو ہے وہ تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سبحان اللہ تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، الحمدللہ تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بہت سارے صیغے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اس میں تعجب کیا گیا کہ مومن تو جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا چاہے زندہ ہو یا کیا ہو، مر گیا ہو. وقولہم للہ درہ فارسن، اسی طریقے سے جو ہے وہ عربوں کا قول ہے کہ للہ درہ فارسن. اب اس کی کیا ہے تشریح ہے کہ در کا کیا مطلب ہے، درہ فارس اکثر گھوڑ سوار کو کہہ رہے ہیں. تو اس کو اب لغت میں دیکھیے گا لفظ درہ میں، وہاں پہ یہ چیز کیا ہوگی، واضح ہوگی. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کی پہ تشریح ہے بعد میں کرتے ہیں. وقولہم سے وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.